ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے علاقوں کے اندر ایک تعصب پیدا ہوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہماری اس کے آگے نہیں ہوتی ہے۔ اس تعصب سے بالا تر ہو کر دین کی تعلیم حاصل کریں اور دیکھیں کہ کتاب و سنت کیا ہے۔ جو کتاب و سنت کہتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ الخالق مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے یہ بات کہا، کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، اس کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، الا صاحب هذا القبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر کی بات رد نہیں ہو سکتی، یعنی باپ کی بات رد ہو سکتی ہے، بیٹے کی بات رد ہو سکتی ہے، حکمران کی بات رد ہو سکتی ہے، اپنے پیر، شیخ، استاد، ہر ایک کی، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بات کو رد نہ کیا جا سکے، لیکن محمد علیہ السلام کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد علیہ السلام اگر اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں، آپ کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، تو وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات دین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ثابت نہیں ہے جو وحی کے ذریعے نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ہی عجیب بات بن چکی ہے مسئلے کی، تعصب کی، ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، کمپنیوں میں جاتے ہیں وہاں پر درس دینے کے لیے، تو بالکل تعصب ہے، بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی انہوں نے بات کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ یہ فلاں ہے۔ بھائی ہم فلاں نہیں ہیں، ہم نے بات اگر کرنی ہے یا کرتے ہیں، یہ سعودی گورنمنٹ ہمیں یہ بات ہمیں اس نے اپروول جو دے رکھی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ان کو دین سکھاؤ۔ اور کون سا دین سکھاؤ؟ آج والا، یا جو دیوبند سے نکلا ہے، یا بریلی سے نکلا ہے، یا کسی اور علاقے سے نکلا ہے، ان کو سکھاؤ۔ تو وہ دین سکھاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے 1400 سال پہلے مدینہ سے نکلا تھا، وہی دین ان کو سکھاؤ۔ قال اللہ و قال الرسول، نبی علیہ السلام کا فرمان ان کو بتاؤ، اللہ کا فرمان بتاؤ، بس۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیے، ابھی شیخ سرال مدیر گئے پاکستان میں، اور ان دنوں میں شیخ عبداللہ بعیدان جو ہے انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں، ماہر ویکی جو ہے انہوں نے بھی چند دن پہلے جو ہے وہ ملیشیا کے دورے پہ تھے، تو آئمہ حرمین اس کا دورے کر رہے ہیں، صرف کس لیے؟ تاکہ وہ یہ بات بتلا سکے۔ اور ہر امام یہی بات شیخ سرال نے بھی وہاں پہ کہا، کیا کہنے لگے؟ ان کا کہنے لگے کہ ہم جو ہیں ابناء الدلیل ہیں، ہم تو دلیل کے پیچھے چلنے والے ہیں، نمیلوں اس طرف ہم بھی مائل ہو جاتے ہیں جس طرف دلیل آتی ہے، ندعو الی حیث ما دلیل۔ تو دلیل اگر کسی کے پاس ہے تو ہم اس کی بات مان لیں گے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعصب جو ہے ہمارے اندر، اس تعصب کو ہم بالائے طاق رکھیں، اس کو علیکم السلام اس کو ہم وہیں چھوڑ دیں، اس کو ہم وہیں چھوڑ دیں، اور اپنے ذہن کو کھول کر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھنے، اس کو پڑھنے، اور اس کو پھر سیکھ اور پڑھ کر اس کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی ہمارے اندر جو ہے وہ ہم اللہ سے توفیق بھی مانگے، اور پھر ہمت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اس کی جدوجہد اور کاوش جو ہے وہ کوشش بھی کریں۔ تو سبھی بھائی سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں یہاں جامعہ اسلامیہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو کوئی خاص جو ہے وہ چیز نہیں پڑھائی جاتی ہے، کسی خاص مسلک کو نہیں پڑھایا جاتا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ پڑھایا جاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے نتیجہ اخذ کرنے کا جو ہے وہ ہمیں طریقہ بتایا جاتا ہے، طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اور پھر ائمہ اربعہ کی، یہ لوگ بھی، ہم بھی، ہر بندہ جو ہے وہ ان کی عزت کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ دین صرف اور صرف دو چیزیں ہیں، تیسری چیز دین نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان، اس کے علاوہ کوئی اور بات دین نہیں بن سکتی۔ سارے علماء کرام اکٹھے ہو جائیں، مفتی سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کو حلال کہہ دیں، تو کیا ہم مان لیں گے؟ کہ آج کے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، علماء نے کہہ دیا، نہیں، اس کو ہم جو حلال ہے وہ حلال ہے، الحلال بین والحرام بین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے،
وبینہما ان دونوں کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان مابین متشابہ چیزیں ہیں، مشتبہ ہیں. اب جس پہ شبہ آ جائے اس سے چھوڑ دیجیے. تو حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اگر ساری دنیا کے اکٹھے ہو کے علماء کرام، مفتیان نظام، مشائخ نظام سارے اکٹھے ہو کے ایک جو ہے وہ چیز کو حلال کرا دینے اور شریعت نے اس کو حرام کہا ہو تو وہ حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے.